رب کریم پاک پیغمبر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے گال فرمینا پہ سمجھینا لا تعجبک اموالہم و اولادہم، میری مالداری کو دیکھتے میری امیری کو دیکھتے تو تعجب نہ کرو کہ میں ایسا غریب ہوں، میرے ساتھی غریب ہیں، ایسا ایمان والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو منن والے ہوں، ایسا غریب ہوں، انہیں لوگوں نے بڑا پیسہ ہے، بڑے امیر ہیں، اللہ سے فرمائے انہیں اتنے تو تعجب نہ کیا، کوئی تعجب والی شے کہنی حیران تھے والی گال بولی، وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال پیسہ کو جائیداد دنیا داری دور کرنے لیے اللہ تو واقع کر غریب جڑا ہوندے اللہ نال تعلق بناون ڈاڈا سوکھ ہے، امیر کو تعلق بناون اللہ سے نال ڈاڈا اوکھ ہے، یہ گال کو سمجھن دی ضرورت ہے۔ مال پیسے دی زیادہ اہمیت ہے، امیر ہومن دے وچ زیادہ عزت ہے، مال پیسے نال انسان دے مسئلے زیادہ حل تھیندے، پریشانیاں زیادہ ختم تھیندیں، یا کہ اللہ تعالیٰ دے تعلق نال، اللہ تعالیٰ دے اتے یقین نال، اللہ رب العزت نال اپنی دوستی لاون نال بندے کو عزت زیادہ ملتی ہے، بندے دے مسئلے زیادہ حل تھیندے، بندے دی زندگی سکون زیادہ ملتے، ان دونوں چیزیں کو آپس میں ملا کے آمنے سامنے رکھتے سمجھن کی ضرورت، تاکہ جیڑی شے زیادہ عزت والی ہے، زیادہ فائدے والی ہے، بندہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کا تعلق ہے بندے کی سوچ نہ، اگر میری سوچ یہ ہے پیسہ ہو سے تو سارا کچھ، پیسہ ہو سے تو سارا کچھ ہو سے، پیسہ ہو سے تو گاڑیاں ہو سے، پیسہ ہو سے تو بندہ ہر ضرورت اپنی پوری کر گئے، پیسہ ہو سے تو لوگ عزت ہی کریں، اگر سوچ یہ ہے وہ ان مطابق والا کوشش کرے سے محنت کرے سے اور حاصل کرنے اپنا آپ کو کھپا لے، اگر کہیں کا تعلق کہیں کی سوچ یہ ہے کہ میرا اگر اللہ نال تعلق تھی گیا، اللہ نال میرا تعلق بن گیا، میری رب صحیح نال یاری لگ گئی، دوستی لگ گئی، ان دے وچ عزت زیادہ ہے، رب نال یاری لاون دے وچ بندہ ہوے غریب لیکن رب نال یاری ہو، اللہ نال تعلق ہوے بلا انسان کو زیادہ عزت ملتی ہے، بلا انسان دے مسئلے اچھے طریقے نال حل کیتے، قرآن کریم کا قسم پوچھ دوں جو تیری سوچ چنگی ہے، اللہ سے فرماتے جنہیں کو میں مال دیتے، جنہیں کو میں پیسہ دیتے، وہ پیسے دے پیچھے لگے ودے، انہیں دا دی رات پیسے دے پیچھے جو نا وہ لگاتے ہوں، سویرے اٹھتے ہیں کہ انہیں کو پیسے کی فکر ہے، شام کو سن دیں پیسے کی فکر کھیلتے سن دیں، سارا دن پیسے دے پیچھے بھائی رہتے ہیں، اور شام کو پیسے کی فکر، پیسے کا سوچ، پیسے کا حساب وہ والا انہوں نے سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے متاع قلیل، ایک چند روزہ تو کو ایک عیش و عشرت نظر دیتی ہے، تو کو واہ واہ نظر دیتی ہے، ہمیں ایک بالکل جھٹکے کی گال ہے، یہ تھوڑا ٹائم ہے بس ان پائیداری کہنی، بس تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ذلت اور سے اور یہ ناکامی اور سے کہ ان کی ذلت اور ناکامی ایک نہیں سکتا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ لوگ جڑے پیسے والے ہونے جناب کریں گاڑی تے چڑھے وہ پہ ویدن کیمل گجے پہ ویدن کیمل لاہور پہنچ گئے، کیمل کراچی پہنچ گئے، کیمل باہر ملک نکل گئے، ایسا جو ہے انہیں نے آمن ونجن کا سسٹم اللہ سے فرمانے انہیں کو دیکھ کے تو پریشان نہ دیو، ان کی تو اہمیت نہ دے، وہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس شہر دے وچ ہیڈے ہوڈے آمن ونجن انہیں دا جڑے اللہ سے نال تعلق نہیں رکھیں دے، اللہ سے کروں غافل ہے، نہ انہیں کو کوئی عبادت کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر دی کو فکر اور خیال ہے، چھڑا پیسے دے تو بھائی دے بدل فرمائے تے کو ایک دھوکے دے وچ مبتلا نہ کر کہ دھوکا ہے متاع قلیل، یہ بس چلتی ہے گال ہے، ثم مأواہم جہنم، رزلٹ کیا ہو سے اللہ سے ان کو چاہتے جہنم سے،
چند دن کے مزے تو بعد اگر مقدر جہنم میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان کا کوئی فائدہ کوئی. ایک او محنت ہے، ایک او زندگی ہے، ایک اے محنت ہے، ایک اے زندگی ہے. ایک کو نہیں جو سویرے سویرے صرف میں تے تساں اٹھے ہوں اور وضو کیتے بعد والا آپ نماز پڑھیے کوئی نیندر کو آپ چھوڑے کہ باقی سارا جہان ستا پہ. ایک سارے پہ لوگ ٹائم سویرے سویرے اٹھتے بلکہ اصل تو شاید دیر نال اسے کچھ جاگ چاہیے. جلدی جلدی لوگ اٹھتے سویرے 4 بجے کرے کیا ہے بس پتہ نہیں منہ دھوتا نہ دھوتا بس انہیں کو فکر پہ گی صحیح فلانی جا تو سودا چاول ہے فلانی جا تو سبزی چاول ہے فلانا ایو کام ہے بس جلدی جلدی اپنے کپڑے سردی والے اپنے سے پا دے سواری چھکی جیری بھی لمبی موٹر سائیکل ہے انڈوں پہ چڑھ بیٹھے ڈالا ہے انڈوں پہ چڑھ بیٹھے اپنے کام میں نکل گئے. کوئی اتنا سویرے جاگے اپنی نیند خراب کیجیے اصل بھی جاگے اپنی نیند کو چھوڑے. وہ کیا واسطے اٹھے پیسے واسطے کو اللہ سے اٹھنے کی توفیق دی ہے اپنی عبادت واسطے اپنے در سے جھکن واسطے ذکر اور تسبیح واسطے وہ بھی ہے آسانیوں لیکن مقصد اپنا محنت اپنی اپنی وہ محنت جیری یہ ہوں کتنے لوگ جڑے اٹھتے پہ ہو سن لیکن اسے کیا کہہ سن بس انہیں کو فکر ہو سے جلدی جلدی میں دکان کھول کہیں کو فکر ہو سے بس جلدی جلدی روٹی کھاونی ہے والا دفتر بنا کہیں کو فکر ہو سے جو ناشتہ کرنا ہے تیاری کرنے والا سکول بنا وہی ہو فکر یہ سب دنیا کی خاطر اللہ کی خاطر جیرا بندہ سویرے دنیا کی خاطر اٹھ دے بلا دنیا کے کام کار لگ پہ سارا دن شیطان اندر تے مسلط رہ دے سارا دن اللہ صحیح دی فٹکار اندر تو جڑا دنیا واسطے جڑا اللہ واسطے اٹھ دے وضو کرے دے اللہ دا نام گن دے نفل پڑھ دے نماز پڑھ دے تلاوت کرے دے سبحان اللہ ایندا اٹھن کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا ہے. ایندے اٹھن دے اوتے اللہ تعالی دی رحمت وسدی ہے اللہ تعالی دے فرشتے خوش تھیندے کو دعائیں دے گال سمجھ آندی بھی ہے اوے نکا مار کا اے کوئی سرے کی سمجھ لو خیال کرے سو دے والا پتہ لگ سے گال کیا تھی تو سمجھ تو شاید یہ بلے کو سمجھنے پھر اسے کو کوئی نہیں انڈے باہر بھی جائے گال سمجھتے ہیں سن سکتے ہیں اور توجہ کریں انہیں کو پہلا تھے انہیں کو بس یہ پتہ لگتا ہے جو ہاں سے اے پیسے گھنوں من شے کھاؤ پتہ لگ رہا ہے جو کیا کیا بالے گوا کھا جو باتوں کو چھوٹی ہے من بار کھیلو منٹ لے فوراً سمجھ آ گیا کیا کیا یہ نا اللہ تعالیٰ جو رسول کی گال بھی سنیا کرو سمجھا کرو اتنے ننھے کونے میں تو کو پتہ ہی نہیں لگے جو کیا گال سنی کی ہاں انہیں کوئی لطیفہ سناواں تو سارا کام جلدی تو سمجھ سکو اللہ کی گال یہ سنیا کرو دھیان نہ سمجھنے کی کوشش کیتا کرو پیدا تھی نہیں کچھ لوگ سویرے اٹھتے ہیں کاروبار واسطے اپنی ڈیوٹی واسطے پیسہ کمانے واسطے دکان تے ونجن واسطے سکول ونجن واسطے اچھا وہ زیادہ ہے یا اللہ واسطے اٹھنے والے زیادہ ہے اللہ واسطے اٹھنے والے زیادہ ہیں بہت تھوڑے ہیں پیسے کی خاطر اٹھنے والے اتنی دنیا ہے جو بس گنتی نہ تھی سے میں دیکھو بازار بھرے پہ ہونے سبزی منڈی مچھی منڈی پھل فیکٹری میں دیکھو ساری رات لوگ جاگتے کیا واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے نوٹ کمانے واسطے پیسے کمانے ڈیوٹی کرنے اوور ٹائم لینے دنیا بڑی محنت کرنے پیے لیکن کیا دی خاطر پیسے دی خاطر وہ محنت اللہ تعالیٰ کو چنگی لگتی ہے ہرگز کے اچھا میں تو وہ گال یہ سمجھاؤں کیا میں گال سوچ دی کچھ لوگ نیک کام واسطے اٹھ دیں جو کرے بڑی اہم گال تو میں عرض کرنا چاہتا کچھ لوگ نیکی واسطے اٹھ دیں عبادت واسطے اٹھ دیں اللہ کو اللہ تعالیٰ کے جڑے دیتے ہوئے نیک اعمال ہیں انہیں کو کرن واسطے اٹھ دیں کچھ لوگ دنیا کے کاروبار واسطے اٹھ دیں اسے واسطے اٹھ دیں ایک اٹھن دا فرق تھی گیا ان بعد اگی تے ہے سوچ دا فرق سارے کاروبار واسطے اٹھن والے دی سوچ ایک نہیں ہوتی اور سارے تہجد دے ٹائم اٹھن والے نماز واسطے اٹھن والے دی سوچ ایک نہیں ہوتی سوچ دا بڑا فرق ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے دی سوچ کو دیکھتے کہ ایک کیڑی سوچ نال اٹھے مثال کے طور پہ ایک بندہ سویرے سویرے 4 بجے اٹھے لیکن وہ کاروبار واسطے ویندا پہ دنیا داری واسطے ویندا پہ لیکن ان کی سوچ کیا ہے سوچ ان یہ ہے کہ
میں کنے اسباب کہنی میری ضروریات میرا پیا کوئی انجا کم کہنی این ٹائم میں کو اٹھی تے اپنا وانتے خدا گرنا ہے مجبوری ہے یہ ٹائم لگتا نہیں یہ واسطے میں اپنا سودا گرن واسطے رہنا پیا تاکہ میں میرے اتنے اللہ صحیح نے ذمہ داری رکھی ہے کہ میں اپنا پالے کو پالا انہیں دے ضرورتاں پوریاں کراں اس واسطے میں اللہ صحیح نے حکم سمیتے سمتے رہنا پیا اس کے بعد والا نماز دا ٹائم تھا نماز پڑھی بلا کام میں مشغول تھی گیا لگا رہ گیا سارا نہیں کام ان دل چ ایک فکر ہے میری یہ مجبوری ہے جو میں کو سویرے سویرے اٹھنا پڑتا میں کو کام تے وجنا پڑے اگر اے میں کو مجبوری نہ ہوئے ای ٹائم میں کو اٹھی تے اڑے نہ وجنا پڑے میں ای ٹائم اڑے نہ وجنا میں اٹھی تے کوئی نماز پڑھ گنا نفل پڑھ گنا تلاوت کرا میں اللہ تعالی دی عبادت سے اپنے آپ کو مشغول کر گیا اے میرا کام تے پہ لیکن دل ایندا یہ سوچ کو اللہ تعالی دی طرف متوجہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو یقیناً نہ کرے جو رہنا او فیک دے دے سے ان کو اپنا بنا دوسرا بندہ کہیں بیٹھے نیک ماحول میں بیٹھے لیکن انہیں دل سوچ ہے جو جنہیں کنے کاروبار ہے جنہیں لوگ پیسہ کمیتے ہیں انہیں کنے جائیداد ہیں وہ صحیح روکتے لگے پھر میں تو اتنا ہی میں بس مجبوری نال پھنسیا پیا اگر کہیں دی یہ سوچ ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کو کرے نہ کرے یہ کام کروں معروف کر سوچ ہمیشہ بندے کو اچھی رکھنی چاہیے اگر کئی مال او اللہ تعالی دے حکم کو پورا نہیں کر سکتا پیا اندر اندر کمزوری ہے کوتاہی ہے دل احساس ہوئے جڑے لوگ اللہ سے حکم پورا کرنے پہ نیکی دے لگے پہ عبادت لگے پہ انہیں کو اچھا سمجھے یہ لوگ چنگے تھے میں واقعتاً غلطی دے ہاں قصوروار جن کو اللہ سے عبادت فیق دیتی ہے نماز دی تلاوت دی ان کو چاہیے جو وہ یہ سوچے اللہ تبارک و تعالی دا میرے تے کتنا بڑا احسان میں اس دنیا دا جڑا سب تو بڑا عظیم کام میں ان کو کرنا پیا کو اللہ تعالی نے سب کو بہترین اور سب کو اچھی محنت اور مصروفیت عطا فرمائی ہے اور جڑے لوگ یہ پاسے نہیں آندے پہ انہیں کتے بھی فکر کرے جو یہ بھی سارے یہ پاسے آون یہ سوچ ہو سے اللہ تبارک و تعالی کو یہ سوچ پسند ہے لہذا اسا نفل پڑھوں اسا تلاوت کروں اصل جڑی گال میں عرض کرنا چاہنا کہ اسا جڑے اعمال کرنے پہ ہوں ان تے اللہ تعالی جڑی اسے کو توفیق دے دے اسا یہ توفیق دے تے اللہ تعالی دا شکر ادا کیتا تلاوت کیتی ہے شکر ادا کیتا نماز پڑھی ہے شکر ادا کیتا دل کنو اسا اے یقین کر گنو کہ اے جے کی محنت ہے ای محنت نال اللہ تعالی دا تعلق مل دے اور اللہ تعالی دا تعلق ایجی عظیم چیز ہے انسان دے مسئلے اودے نال حل تھی ونے انسان کو عزت مل ویندی ہے انسان دی دنیا اچھی تھی ویندی ہے زندگی سکون آوے دے انہی آخرت دا طلب بنا دیتے اللہ تعالی دا تعلق اتنی زبردست چیز ہے پیسے نال کم بھی سارے نہیں تھیندے اللہ تعالی دا تعلق بھی نصیب نہیں تھیندا اصل چیز اللہ تعالی دا تعلق ہے اللہ صحیح میرا بھی مالک ہے میرے پیسے دا بھی مالک ہے میری زمین دا بھی مالک ہے میرے کاروبار دا بھی مالک ہے میرے ملازم دا بھی مالک ہے میری گاڑی دا بھی اللہ سے مالک ہے میرے گھر دا بھی میرا رب سے مالک ہے میری ہر شے دا مالک میرا اللہ ہے یقین میرے دل جوڑے ٹھیک ہے کوئی اگر ڈاکٹر ہے ان دا مالک بھی اللہ ہے انجینئر ہے ان دا مالک بھی اللہ ہے کوئی ڈاکو ہے ان دا مالک بھی اللہ ہے سبھی دا مالک کون ہے اللہ دنیا تے جتنے بھی مال پیسے والے نے انہیں سارے نہ مالک کون ہے جہاں تعلق مالک نال تھی ویندے جہاں تعلق مالک نال تھی ویندے اللہ تبارک و تعالی ان کو والا جیرا کوئی کم اے ویندے ان کو جے کی ضرورت پے ویندی ہے کیونکہ سارے نہ مالک کون ہے اللہ کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت پے ویندی ہے اللہ تعالی ڈاکٹر دا بھی مالک ہے انہیں دل اللہ تعالی نرمی پاڑے میرا بندہ ہی لہذا انہاں تو خیال کرنا ڈاکٹر جڑا اتنی فیس گھندے ملاقات واسطے ان کو چیک کراؤن واسطے ٹوکن گھنا پندے لیکن ایک بندہ جڑا اللہ نال اپنا تعلق بنائی ودے جڑے او ویندے انہاں واسطے ٹوکن ہی کہنی اسی کہنی ان کو کہیا کہ جو فیس چھوڑ ٹوکن دے بغیر ان کو چیک کر اللہ تعالی دا آرڈر ہوندے او ای واسطے کہ اللہ نال تعلق اپنا قائم کیتے ساری مخلوق اللہ تعالی دے ہاتھ ہے ان کو بازار بننے میں ضرورت پے گی سواری کریں کہنی لیکن اللہ نال تعلق ہے ان کھڑے سواری دے انتظار ہے جدوں بندہ آئے
آتے بریک سے ماری کی کھڑے ہو ہوشیار بنے پاؤ اونچا دی اللہ وقت کیا ہے حالات کیا ہے کہ کہیں کو ہاتھ دے تو نہیں رکتا لیکن جنا اللہ نال تعلق ہے کہ ان جرا گاڑی دے ویندا پہ موٹر سائیکل دے ویندا پہ ادا مالک کی اللہ سے اللہ سے دل دے پارے سے تھی کھڑ اونچا دی اللہ نال تعلق دا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے دا جتنا کوئی ضرورت ہونی ہے اندے متعلق جرا بندہ ہوندے اللہ تعالیٰ اندے دل کو متوجہ کرے کو کم کروا دیں اسا این چیز دی کوشش کروں جو اسا اللہ نال ایک اپنا تعلق بناؤں ایڈا مقصد این گال کرن دا اے ہے کہ ایک پاسے پیسہ ہے ایک پاسے دنیا دے اسباب ہیں ایک پاسے اللہ دا تعلق ہے اسے اسباب نال او کم نہیں تھی نے جڑے اللہ نے تعلق نال تھی یعنی قیمتی شے پیسہ نہیں قیمتی شے اللہ دا تعلق ہے بڑی شے جڑی ہے بڑی نعمت ہے وہ پیسہ کیا نہیں بڑی نعمت اللہ دا تعلق ہے میں تو کوئی آگے سنے نا حدیث پاک کے کم دے کچھ لوگ یاری کرتے پالے بچے دے کٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضری دے واسطے گھروں نکل پہ قافلہ بناتے ٹرتے ویندے کافی پتے کنو آندے پہ پہلے زمانے سواریاں یہ تو کونا ہونے بس یہ اٹھے دے ہوتے گھوڑے دے ہوتے سفر کریں دے ہم پیدل کریں دے ہم وہ بھارت ایویں قافلہ بناتے ہونے کنے اٹھان ہوتے اپنا سفر شروع کریں ہمیں پیمن دا جرا سامان ہونے دا ہاں جتنا بھی جینجا بھی اور نال چاہتی طور پر کافی ڈیارے انہیں کو گزر گئے داگے تو نہیں کروں کھاون پیمن دا سامان اتھا بازار دا ہونے کو نام آئیں جے کوئی سہولیات نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی پیش ہے پانی نہ لبدا بڑے پریشان تھی گئے ہوں کیا کروں پالی نالن اور تمی نالن نے والا سوچیا مشورہ کیتا جو انہیں کروں جو آپ ایتھے ہی بہ بینوں ایک دو بندے کو بھیجے نو اگی تے وہ دو بندے وجن انہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی میں وانتے انہیں کو اپنا حال دساتے کوئی نہ کوئی تو راشن پانی چاہ ایمی ایسا تواری خدمت پہ حاضر تھی میں واسطے اندے پیاسے والا سنگنا اسباب ختم دی گئن تو ساں ایسے کو دیو واسطہ تاکہ اپنے بارے کو مائنتے کھواؤں پیوں والا تو سنگنے ایسا پہنچوں واسطہ اسلام قبول کروں انہوں نے پہلے مسلمان ہن کچھ نمیں تھی انہیں چنانچہ وہ جڑے ہن مسلمان اور دو بندے چلے گئے حضور علیہ السلام دے دربار تے حاضر تھے آپ دے گھر تشریف کے نائے مسجد نبوی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت فرمینے بیان وہ جو آئے ہیں تے وہ تلاوت کو نہیں سن کے لیے حضور علیہ السلام قرآن پاک دی آیت پڑھ دے بیان وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین دے اتے کوئی بھی ٹرن پھرن والی انجی مخلوق کہنی جن دی روزی اللہ صحیح اپنے ذمے نہ کی ایت انہوں نے سنیا وہ کیونکہ عربی لوگ ہیں انہیں کو پتہ لگ گیا جو یہ کیا کلام ہے یہ والا مشورہ کیتا جو نبی صحیح یعنی انہیں دی یہ قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اللہ صحیح ذمے ہے سارا کچھ امتوں کو واقعہ ایمان سے سننا پیان جو اسے کو این چیز دا یقین تھی وے جو اللہ دا تعلق نال او کم تھی دین کے جرے پیسے نال تھی دین انہیں کہنے پیسہ کو نہیں اسباب کو نہیں ایک گھڑم اسباب واسطے جتنا اسباب واسطے گئے وہ اللہ دا نبی ہے وہ قرآن دی تلاوت کرنا کھڑے اور تلاوت کیا سبق لینے بھی ہے ہر مخلوق دی جریوی روح زمین تے ہوتے ٹرن پھرنا لی مخلوق ہے چلن پھرنا لیے روح ہے جان لیے ان کو روزی پجاون اللہ کا ذمہ ہے بس نے یہ آیت جو سنی آپس میں مشورہ کریں جو مسئلہ حل تھی جو لوگ کوئی شے گھتی کو نہیں سامان گھتا کو نہیں ملاقات کی تھی کو نہیں مسئلہ کیوں حل تھی گیا آگے بس حل تھی گیا تو وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے اپنا مسئلہ نہیں دسے اتھا بول گئے ملاقات کی تھی نے اپنے قافلے دے ساتھیاں نال نے کہ بھی خالی واپس آ گیا خیر ہے یہ تو جو سکے بے کم واسطے آ گیا نے کہ بس کم تھی گیا انشاءاللہ پہنچ گئے سارا سامان تھوڑی دیر تھی ہے تو بندے آئے ماشاءاللہ بہترین کھانا چاہتے ہم دن پانی گلی ہم دن اتنا جو سارے قافلے واسطے وہ کافی ہے انہیں آتے انہیں کو لیتے بھی اے توڑا کھانا ہے تے اے پانی ہے سارے خوش دن سارے
گھنتے بیٹھے کھاتے نے بڑے مزے نال کچھ بچ پے کہ چلو اے جرا بچ پے نا کھانا انجا مزیدار جو پہلے آج تک نہیں کھاتا اے تھوڑا جا چاہتی وینو کہ آپ صحیح کوئی بنتے دیسو بھی تو صحیح ادھر جو کھا گئے ہوں چاک گئے میں کہ ٹھیک ہے قافلہ روانہ تھی گئے نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر تھے انہیں والا دسیا نہیں جیرے وہ بندے واپس آئے نبی ایسا کیا کرتے ہیں چنانچہ وہ کھانا انہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دی پیش کیتا قافلے دے کچھ حضرات نے اور نال شکریہ ادا کیا کہ تسا اسے نال بڑا تعاون فرمائے بڑی تسا اسے تے مہربانی کی ہے جڑا تسا کھانا بھجوایا ہا بڑا مزیدار کھانا ہا یہ انہیں جو کچھ بچ گیا سا کہ چلو تو صحیح جرا میں کچھ کھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کھانا نہیں بھجوایا وہ ہون قافلے ارے باقی ساری حرام اے دا سے کو جڑے بندے اسے ہیں اے دا کہ میں جو انتظام اسا کر رہے ہوں یہ بھی انہیں ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کو خبر ہی کہہ رہی ہے بلا میں کروں پوچھے جو مسئلہ کیا تھے تسے کیا کیتے نے مل سارا واقعہ سنایا کہ ایویں میں مسئلہ تھا اسا آئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرمانے بیان جے اسا والا ایک گال سن دے اپنے آپ کو سمجھایا جے ٹائم روزی دا مالک رب ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایو گال اسے کو سمجھے نہ کریں بس والا اسا انہیں کو کیوں آکو اپنے رب کو کہنو انہیں والا اللہ سے ہوا کہ اللہ سے انتظام کر کیونکہ اللہ نال تعلق جوڑ گیا نا تعلق جوڑ گیا چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانے دے وچوں غیبی مدد انہیں کو عطا فرمائی اور اپنے خزانے وچوں اللہ تعالی نے کھانا انہیں واسطے فرشتے دے ذریعے نال پہنچا فرشتے بھی انہیں مخلوق ہے اتنا لذیذ کھانا عزت بھی ملی روزی بھی ملی اور ایمان بھی مضبوط تھی گیا اللہ تے یقین بھی بڑھ گیا میرے پیارے عزیزو یہ خان کہیں دا جرا مقصد ہونے اللہ والے دا جرا مقصد ہونے وہ چھڑے یہ ہوندے کہ بندے دا اللہ نال تعلق جوڑ اور ایک گال یاد رکھو اگر پیسے نال تعلق رہ سے پیسے دے یقین رہ سے اللہ صحیح اپنا تعلق جرا نہ اسے کو نہ دے اے پیسے دا تعلق گھٹاؤں اللہ کا تعلق بتاؤں پیسے دے یقین اندروں ختم کرنا ہے کیا واسطے ختم کرنا ہے گال کو سمجھ گنو پیسے دا تعلق کیا واسطے ختم کرنا ہے این واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی اے چاہندے جو میرے بندے دا یقین اسباب تے نہ ہوئے پیسے تے نہ ہوئے ان دا یقین میری ذات ہے اللہ تعالی دی ذات دے تے اپنا یقین بڑھاؤن واسطے میرا پیارا محنت کرنی پڑتی اسباب کو پیچھے نہ کرنا پڑتے جان بولتے اسباب کو چھوڑنا پڑتے این واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی گال یاد رکھے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ دے تعلق نال گزاریے ہمیشہ یقین اللہ تعالیٰ دے تعلق تے رکھے چنانچہ حضور علیہ السلام کریں کوئی ظاہری مال پیسے دے اسباب کو نہ ہو گیا بس کوئی مہمان آ گیا تو قرضہ چاہ گیا کہیں کو کوئی سوالی آ گیا اپنے گنے نہ ہویا کہیں گنوں گھنٹے کو دے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ چلے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سیدے خادم گھر دے جرے رجاتن یا گھر دا جرا ضروریاتن وہ ایڈو گھنٹے پورا کر دے دیں حضور سے انہیں کو آکھیا آ رہی ہے جب ضرورت ہوئے کوئی مہمان آوے جے کوئی محتاج سوالی آوے تو سا کہیں گھنوں قرضہ چاہتے ہیں پورا کر دیتا کرو خدا کوئی بندوبست تھی ویسے نہ جو میں گھندے رہ گئے قرضہ ڈھیر سارا تھی گیا یہودی ہاں وہاں کیا جو کیمل کہیں گھنوں من گھندو کیمل کہیں گھنوں ہندو من تو ضرورت ہوئے تو سر قرضہ میں گھنوں چاہیے تھا کرو بلا جرہ میں کو بلا دیتا چنانچہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ ان کروں گندہ ان کو ٹائم دیتا جو میں اتنے عرصے تک تو کو واپس کر دے سا لیکن ان بندے کو ٹائم آن کروں پہلے حضرت بلال کو تنگ کر چھوڑ کر قرضہ کر سے میرا حضرت بلال فرمائے کہ میں واقعی جو کوشش کرے نا واقعی نہ بس پہلا بھی ذرا کسی گھڑی کوئی دے کیونکہ کافر ہوندے کئی ماری پھر سکتے اُدی نیت خراب دے گی میں کو تنگ کرے نا دشمنتا ہوندے مسلمان نے وہ دھمکی دیونی شروع کر دی اگر تو جرا میرا قرضہ واپس نہ کیتا بس تے کو ایک ڈوڑے آئے دی مہلت ہے نے بعد والا میں تے کو جرا نہ قرضے دے بدلے دے وچ میں اپنا غلام بنا چھوڑے سکے نا بلا رضی اللہ پریشان تھی خراب تھی بگڑ گئے میں بھی صحیح نہیں اس نے جو ایویں میں مسئلہ ہے میں کہ جو میں میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں دو چار دن اب جو تھی میں نا جی میں کوئی بندوبست تھی سے
میں والا سوچتا کہ وہ انہیں خام کا زیادتی نہ کرے. وہ ٹائم کا جن پہ دیا تو علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کوئی اجازت دے. وہ چلے گئے. کچھ ٹائم گزرے یعنی کچھ وقت گزرے فاصلہ ہے کٹ نہیں دا. اللہ رب العزت نے گنا تعلق دی گال میں تو سنا پیا. اللہ رب العزت ہر چیز دا مالک ہے. کہیں مالدار امیر بندے دے دل دے وچ ایک گال پا دیتی جو تو میرے نبی کنے سامان بھیج اسباب بھیج پیسے بھیج چنانچہ 5-6 اٹھ جڑے لڑتے پیسے دے سامان دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت روانہ کر دیتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجم کچھ دور گئے ہیں وہ اٹھی پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بھیجا ون کو گول آؤ سٹ آؤ. چنانچہ وہ بندہ گیا پچھوں کو گول آیا واپس سٹ آیا. اللہ سے نہیں انتظام فرما رہے تھے. دیکھو تھوڑی جی پریشانی آئی ہے اللہ تعالیٰ آزمائندہ ضرور ہے لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے یقین رکھے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مضبوط ایمان رکھے جو میرا رب سے ضرور ایسے منگتا ہی رہا اللہ رب العزت اپنے غیبی اسباب جو اسباب پیدا فرما رہے کم اللہ سے کریں دے اور اسباب نال اگر تھی دے دے اسباب دا مالک کون ہے بھی اللہ ہے. اللہ نال اسا اپنا تعلق مضبوط کرن دی کوشش کروں یہ محنت کرن دی ضرورت ہے. اج اسیرا اسباب تے یقین زیادہ ہے اللہ تے یقین گھٹ ہے. ترتیب تبدیل کروں اللہ دا تعلق ہر چیز کروں بڑی نعمت ہے. دنیا دے بھی کم آمدے آخرت دے بھی کم ہو سے انسان کو عزت ہی نہیں ویندے انسان دے مسائل بھی حل کریں دے انسان دے دل کو سکون بھی عطا فرمے دے اللہ راضی تھی ویندے اللہ دا رسول راضی تھی ویندے انسان کو فائدے ہی فائدے لیکن مال اسباب کے اندر یہ فائدے کہ نہیں جنا اللہ تعالیٰ تے یقین ود دے تعلق بن دے. پیسہ دا انسان کو نقصان پہنچے دے ہر جاتے نقصان دے. واسے پیسے دی اہمیت اثر دل جو کڈھوں اللہ تعالیٰ دے تعلق دی اہمیت کو اثر دل پیدا کروں. ساری زندگی ایسا دیکھ دے رہے کہ جنہیں یہ لوگ محنت کیتی ہے اللہ رب العزت انہیں کو ہر چیز عطا فرما دیتے. میں تو اتنا ان تھا بیٹھے سے سال پہلے دی گال سال کو بڑا 60 سال پرانی گال کہنی چند سال پہلے فقیری تھے امدہ مولانا احمد دین صاحب نال تعلقہ ان ٹائم اتنا کیا ہوندہ شیخ کو نہ ہوندی جائی نہ کوئی مسجد نہ کوئی چار دیواری نہ کوئی کمرہ کڑے میں 2 کمرے ہوندے ہیں وہ بھی کچے اتنے کچے جو عام اتنے کچے ہوندے ہی کونی وہ چھت تو ایویں لکڑیاں دی بس گارے نال لپائی کی ہوئی تلے وشان واسے بس جڑیاں ہوندے ہیں پلیاں بس کیاں کوئی کو نہ ایویں لکڑ دا ایک دروازہ لگیا ہوا تیرا حضرت خاص کمرہ مولانا احمد دین صاحب دا وہ تو بالکل ہی سادہ اور اون دے وچ کوئی الماریاں رکھی ہیں کتاباں رکھی ہوندی ہیں یہ سسٹم ہے. اون دے بعد والا انہیں کیا کیتے کوئی کاروبار نہیں شروع کیتا کوئی ذمہ دارا نہیں کیتا کوئی دنیا دا بیا کام نہیں کیتا اللہ نال تعلق جوڑن دی محنت کی اللہ تعالی نال تعلق جوڑن دی محنت کی ہے. چنانچہ اون ٹائم جڑے انہاں دے کٹھے ہن انہیں کوئی پتہ ہے جڑے ہن لوگ دیکھ دین وہ بھی ایک چیز دے اوتے تعجب کرے دین او سوچے نے یار پتہ نہیں کتھوں پیسہ آندا کتھوں اسباب ان کیا کاروبار ہے. میرے پیارے بھراؤ یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہر کہیں واسطے عام کیتا ہے کہ کوئی بھی میرے تعلق جوڑنا چاہے میں ان کو عطا کر سکتا ہوں زندگی بنا دے سن لیکن دھوکہ نہ کھوائے جیتے مولانا احمد دین صاحب ان کیفیت چھان اور اللہ دے تعلق دی تلاش چھان ان دی محنت فرمینے پہ ہم ان ٹائم انہیں دے خواب و خیال چی کہنا ہے کوئی منصوبہ ہی کہنا ہے جو میں کوئی اتنا کچھ مل سے میں میری زندگی ایویں بڑھوے سے اور اتنی اسباب دے رہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے سے اتنی میں کوئی عزت ملوے سے ان میں خواب خیال چی کہنا ہے. یہ گال میں واسطے کرنا پیا کہ اسا این چیز دا باقاعدہ منصوبہ بنا دے نیک بنن دی کوشش نہ کروں جیسے نیک ہوئے کوئی مل سے دنیا دی طرف تھی گی دنیا دی طلب نہیں کرنی اللہ دی طلب کرنی. میں اللہ کو راضی کرا اللہ میرا تھی ونجے میں کو اوتونی کہیں چھوٹی جھگی دے وچ کہیں خیمے دے وچ اور رکھے لیکن میں نہ راضی ہوئے میں راضی ہوں. یہ تعلق اللہ نال پیدا کرنا ہے.
انہیں چیزیں دی اگر دل وچ اہمیت آ گئی صحیح میں بھی جرنا نیک بننا تے میں بھی جرنا او یہ رستے تے لگدا کیوں ای واسطے کیندے بڑے مزے اللہ مزے کو نا لفظ ہے تعلق مع اللہ اسا حاصل کروں بولنا حضرت صحیح کرے یہ نعمت اسا حاصل کروں یہ سیکھوں میں نے تو کو بنیاد عرض کرنا پیا کہ دل دے وچ اصل طلب اصل چاہت اللہ تعالیٰ دے تعلق دی ہوئے کہ میرا اللہ نال تعلق بن بس والمدن اللہ تعلق نصیب تھی ویندے بلا کیا تھی دے میں تو کو سچی گال عرض کر کہ تعلق مع اللہ نصیب تھی ویندے ول انہیں چیزیں دی بندے کو قدر نہیں رہندی ول انہیں کو دنیا دی رونق اور دنیا دے اسباب دی ریل پیل دی اور دنیا دی زیب و زینت دی دنیا دی آسائشیں دی ان کو طلب رہندی نہیں یہ پکی گال ہے جیڑے طلب اندروں بندہ ختم کر دے ہوئے کیویں ختم دی سے یقین اے بنا گنے کہ میرا جڑا کم تھی ہے میرے رب نہیں کرنا کسے نہیں کرنا بس پیسہ بھی اندے ہاتھے چے دنیا دار بھی اندے ہاتھے چے افسر بھی اندے ہاتھے چے وزیر بھی اندے ہاتھے چے ہر چیز اندے ہاتھے چے میں بس اندے نال اپنا تعلق بناواں میرے سارے مسئلے آپ حل کرے سے ایک گال اور آخری گال دوجی گال اے کہ بندہ پیسے دا امیر بنن دی چاہت نہ رکھے نیکیاں دا امیر بنے نیک اعمال دا امیر بنے آخرت دا امیر بنے دنیا دا امیر بنن دی کوشش نہ کرے اے چاہت دل چوں ختم کر دے بس آج دی مجلس کی ٹائم دی ان وچ دو گالی میں اب کے دن ایسے کروں زیادہ اہمیت دل دے اندر اسری اللہ نال تعلق دی ہوگی ایسے کروں زیادہ یقین اللہ تعالیٰ دے تعلق نال ہوگی دا طریقہ میں تو کو مختصر عرض کر دینا تاکہ جیرا کوئی میرا بھرا ادھے تے عمل کرنا چاہے ادھے واسطے ایک رستہ ہوگی مثال طور تے میں کو ایک پاسے پنجن دی ضرورت ہے سفر کرنا میں کہنے خرچہ کیا کرا بس تے یا گاڑی تے جیری جیتے ویسا کرایہ طلب سے کرایہ میں ہے کونا ہن دور رستے جیڑو میں کو ضرورت ہے نا ہن دور رستے ایک جو میں پریشان کیا بیٹھا رہا والا کہ ملوں کو فون کراں کہ ملوں کو فون کراں کہ ملوں کرے مجا یار کو پیسے دے چلو ادھار چلے والا مندے کو دے دے میں کو ضرورت ہے ایک طریقہ یہ ہے جڑا ہر کوئی اختیار کرے گا لیکن یہ تعلق مع اللہ دا طریقہ کیا نہیں اللہ نال تعلق دا طریقہ کیا ہے کہ پیسے کہہ رہی ضرورت پیش آ گئی ہے نبی سے فرمائے وان وضو کر مصلی بشا 2 رکعت نفل پڑھ او ولی سرکار نال تعلق قائم کر نفل پڑھتے ان دے بعد ہاتھ چا ان کو اپنا مسئلہ دس اسی اللہ سے تو سارا کچھ پتہ ہے میں کو دسن دی کیری ضرورت ہے مجھے پتہ نہیں تیری شے او نہیں جاندا نہیں جاندا لیکن ہن یہ والا کیا میں ان کو کیا دساں یہ تو دھوکہ ہے اللہ سے فرمائے دے سارا کچھ میں کنے ہے لیکن اے بندے میں دیکھن چاہنا جو میرے نال تعلق کہندا ہے کون میں کو اپنی فریاد دسے دے کون میرے تے یقین کرے دے جیرا یقین کرے سے اولا طریقہ یہ ہے کہ او میں کنے آوے میں کو اپنا مسئلہ دسے میں ضرور حل کروں نبی صلی فرمائے جیرا بندہ یہ طریقے نال اپنا رب کو مسئلہ دسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نال فرمایا کہ میرا رب کا مسئلہ حل کر اچھا ہوں اویں اساں ٹکرا مرے سو ان کو فون کر او کہتے یار میرے اپنے حالات میں انہاں میں دروازہ کھڑکاؤ یار میں آپ انتظار بیٹھا لوگ کو دے کوئی جواب دے سے کوئی اپنے آواز شروع کر لے سے لیکن جب مسئلہ اللہ سے نہ رابطہ کرے سو اللہ جل شانہ والا نو طریقے جو ایک طریقہ کرے سے اصلا مسئلہ حل کرنا اعلیٰ طریقہ اے ہے اللہ رب العزت کہنے دلے پارے سے ون میرے بندے کو دیا یہ تھی نہیں دے لیکن بندہ پکا رہا ہے تھوڑا جا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل اللہ سے پارے سے جو میرے فلانے بندے کرنے والے میرے فلانے بندے کرنے والے ان کو مل پوتے کو دے دے سے چنانچہ بندہ دے کر کو کرے ویسے وہ والا ہیرے والی نکاری نہ کرے سے عزت نال تو کو پیسے دے دے مسئلہ حل تھی ویسے وہاں سے میرے پیارے بھراؤ میری کوشش کیا ہے اتنا ٹائم جرا تورا میں جیتے چلو جیری گال بندہ سمجھاون بیٹھے او دل اے وجہ بندے کو سمجھ آونے کہیں ایک کو سمجھ آونے تاکہ انہا کام بڑھ تعلق مع اللہ کا طریقہ سمجھ آگے کہ جیٹن کوئی ضرورت پیش آوے
کیویں ان کو حل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو درخواست دینی ہے، نفل پڑھ دے یقین نال اے او طریقہ ہے کہ جرا خود اللہ صحیح دسائے، نبی پاک صحیح دسائے میں کو، لہذا میں اے مطابق اپنا مسئلہ اللہ سے پیش کرنا۔ اچھا ہوں میں کوئی مسئلے در پیش ہیں، تو کوئی در پیش ہیں، اپنی اولاد دے باروں مسئلے در پیش ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، جن رزق دا، قرضے دا، بے پتہ نہیں کتنے اسباب ہیں، شادیاں کے معاملات ہیں، گھریلو اخراجات ہیں، ان مہنگائی دا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو ایک انعام تعلق مع اللہ دا اے ہو دے کہ بندے کو جتنا بھی پریشانیاں، جتنے مسائل ہوئے اللہ سے ہوتے ہیں، جب بندے کو یقین ہوندے اللہ نال تعلق ہوندے تو بندہ پریشان نہیں کیا، بس پریشانی جان چھوڑ میں دیئے۔ باقی حالات اللہ والے دوتے ہم دن، عام لوگ دے بھی ہم دن، سارے دن دن، لیکن فرق یہ ہوندے کہ جرا اللہ نال تعلق اپنا مضبوط کر کے دے، اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت میں کو بھی اپنا سچا تعلق نصیب فرماوے، تو کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سچا تعلق نصیب فرماوے۔ اور اے جرا مرکز ہے اور اے جری خانقاہ ہے، حضرت ادارہ ہے، جیرا بھی طالب علم تھا، جیرا بھی اللہ دا بندہ تھی آوے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔